ابھی بھٹو جیل میں تھا۔ اکتوبر 1977 کے الیکشن اس خوف سے ملتوی کر دیے گئے تھے کہ وہ انتخابات جیت رہا تھا۔ انتخابی نشان تلوار بھی لے لیا گیا، مگر پھر بھی مقبولیت میں کمی نہ آئی تو راستے سے ہی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پھانسی بھی دے دی گئی۔ تو اس کے چاہنے والوں کا ہی نہیں، بہت سے دوسروں کا ووٹ بھی اس کے نام پر ہی پڑنا شروع ہو گیا۔ 1979 اور 1983 کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو لوگوں نے عوام دوست امیدواروں کو ووٹ دیے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ پی پی والے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جب بھٹو کے دور میں 1977 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت کی اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا اور بڑی تحریک چلائی۔ ابھی سیاستدان معاملات طے ہی کر رہے تھے اور مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے ماشاءاللہ لگا دیا اور 90 روز میں الیکشن کا کہا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ زمینی حقائق کچھ اور ہی تھے۔ یوں بھٹو کو مار کر بھی وہ ہار گیا اور بھٹو جان کی بازی ہار کر بھی جیت گیا۔ ابھی پھانسی نہیں ہوئی تھی، بھٹو نے جیل سے بابائے سوشلزم شیخ رشید گیٹ نمبر 4 والے نہیں کو پیغام دیا کہ سینئر وائس چیئرمین کی حیثیت سے آپ قائم مقام چیئرمین ہوں گے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ آپ کی پارٹی کے جاگیردار مجھے قبول نہیں کریں گے، بہتر ہے بیگم صاحبہ نصرت بھٹو کو قائم مقام بنا دیں۔ بیگم صاحبہ کا ستمبر 1977 کا ایک جلسہ میں نے نشتر پارک میں دیکھا تھا، جس کے بعد ہم دوستوں کو شک تھا کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بیگم بھٹو کی گرفتاری سے پہلے غیر سیاسی خاتون تھیں، مگر پھر وہ اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کے ساتھ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ پاکستان کا میچ دیکھنے لوگوں نے ان کو دیکھ کر جیے بھٹو کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا جس میں ماں کو گہرا زخم آیا، بیٹی کو معمولی۔ یہ ابتدا تھی بی بی کی عملی سیاست میں آنے کی۔ جن لوگوں نے مارشلا کا وہ وقت دیکھا ہے انہیں اندازہ ہے فوجی عدالتوں سے سزائیں دھڑا دھڑ دی جا رہی تھیں۔ تحریک چلانا آسان نہ تھا۔ بینظیر بھٹو اس زمانے میں 70 کلفٹر میں رہتی تھی۔ ان کو طلبہ یونین کا کچھ تجربہ تھا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدر رہ چکی تھیں، لہٰذا وہ کبھی کبھار بلیک بورڈ پر پی پی اور پی ایس ایف کے کارکنوں کا نعرہ اور چاکنگ کی تربیت بھی دیتی تھی۔ کارکنوں نے شکایت کی، ہم مظاہرے کرتے ہیں مگر مقامی لیڈر اور مرکزی لیڈر نہیں۔ ایک روز بی بی نے ان سب کو پیغام بھیجا کہ فلاں لیڈر کی بیٹی کی سالگرہ ہے، غالباً فیڈرل بی ایریا میں، سب وہاں پہنچیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ سب پہنچ گئے تو انہوں نے سب سے کہا آپ لوگ سالگرہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ میں وہاں ہوں، مظاہروں میں کیوں نہیں جاتے؟ کیا صرف کارکن مار کھانے کے لیے ہے؟ تمہارا لیڈر جیل میں ہے اور تم گھروں میں۔ یہ بی بی کی سیاست کے ابتدائی دن تھے۔ وہ عملی جدوجہد پر یقین رکھتی تھی مگر مسلح جدوجہد کے خلاف تھی، جبکہ بیگم صاحبہ اس کو رد عمل کی سیاست کہتی تھیں۔ بی بی کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سا پارٹی لیڈر بھٹو کو بچانا چاہتا ہے اور کون پھانسی کا منتظر ہے۔ بی بی کے پاس بھٹو کے بہت سے نوٹس جو وہ لکھوایا کرتے تھے موجود تھے۔ وہ ملاقات کو جاتی تو قلم اور پیپر ساتھ ہوتے تھے۔ پھر بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ کارکنوں نے بچانے کے خاطر خود سوزی بھی کی۔ بی بی نے سکھر جیل میں سخت وقت گزارا اور گھر میں نظر بندی بھی جھیلی۔ پھر انہیں فوجی عدالت نے کمیونسٹ رہنما جام ساکی اور دیگر کے کیس میں بیان دینے کو بلایا۔ وہاں جا کر انہوں نے بغاوت کیس میں ان رہنماؤں کا دفاع کیا۔ اس کے بعد بیگم بھٹو اور بینظیر کو ملک سے باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا، مگر اس سے پہلے انہوں نے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت ایم آر ڈی کی بنیاد رکھ دی تھی، جو ملک کی تاریخ کا سب سے نظریاتی اتحاد ثابت ہوا۔ یہ آسان نہ تھا، خاص طور پر بیگم صاحبہ کے لیے۔ سابقہ پی این اے یا پاکستان قومی اتحاد کے لوگوں کو 70 کلفٹن بلانا، یہی اصل سیاسی لچک ہوتی ہے۔ جس طرح 2006 میں نواز شریف سے تمام تر مخالفات کے باوجود میثاق جمہوریت کیا۔ باقی لچک نئی سیاسی غلطیاں تھیں، مثلاً 1988 میں مشروط حکومت لینا، جنرل اسلم بے کو تمغہ جمہوریت دینا، اور آخری سیاسی غلطی جنرل مشرف سے این آر او جس کا سیاسی طور پر بی بی کو نقصان ہوا۔ وہ 10 اپریل 1986 کو جلاوطنی ختم کر کے واپس لاہور پہنچی تو لاکھوں لوگ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک موجود تھے۔ وہ بلا شبہ بینظیر کا استقبال تھا جس نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا، اور یہ ابتدا تھی۔ مائنس بینظیر فارمولے کی جو 27 دسمبر 2007 کو عملی شکل میں سامنے آئی، مگر اس سے پہلے کیا کیا ہوا، یا یوں کہیں کہ کیا نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء نے کئی بار پارٹی توڑی، کبھی ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ استعمال ہوئے تو کبھی غلام مصطفیٰ جتوئی۔ یہ سب ہوا مگر بی بی نے مقابلہ کیا۔ واپس آ کر بینظیر مشروط اقتدار نہیں لینا چاہتی تھی، مگر بیشتر مرکزی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ
اگر اب ہم نے حکومت نہ بنائی تو کارکنوں کو مزید کئی سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو بی بی نے مسکرا کر ان سے کہا، میں ہوں نہ جیل جانے کے لیے۔ وہ ایک سیاسی غلطی تھی جسے انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں مانا بھی۔ دوسری غلطی ایم آر ڈی کے ساتھ حکومت بنانا اور ریاستی دباؤ میں غلام اسحاق خان کو نوابزادہ نصر اللہ کے مقابلے میں صدارتی الیکشن میں ووٹ دینا۔ پھر جب وہ 6 اگست 1990 کو برطرف ہوئیں تو انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس میں نام لے کر ملٹری انٹیلیجنس پر الزام لگایا۔ اپنی حکومت کی برطرفی کا آنے والے وقتوں میں عسکر خان کیس میں خاص حد تک یہ ثابت بھی ہوا۔ وہ بہت بہادر خاتون اور لیڈر تھی۔ لاٹھیاں پڑیں اور گولی بھی لگی مگر وہ عوام کے درمیان موجود رہیں۔ لاڑی ہو یا لیاقت باغ، آنسو گیس ہو یا بم دھماکے، کارکن لیڈر کو ساتھ دیکھتے ہیں۔ 27 دسمبر کی صبح اور 26 دسمبر کی شام ان کو ڈی جی ISI سے لے کر افغان صدر تک نے کہا، آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیاقت باغ نہ جائیں۔ مگر انہوں نے جواب دیا، اب نہیں گئی تو کبھی نہیں جا سکوں گی۔ وہ گئیں، وہ گئیں اور پھر دنیا سے چلی گئیں۔ وہ جو کہتے تھے کوئی نہیں جہاں سے گزرتا، لو جہاں سے گزر کر اسے جھٹلا تو گئے ہم۔